ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی ہے بزم عصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مرتبہ اس پروگرام میں ہم ایک ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کی لائیو کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، آپ کے سوالات کے براہ راست جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام باقاعدہ ARYQ TV کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، عصر حاضر اور احکام دین اس پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو جو حضرات یہ پروگرام نہ دیکھ پائے ہوں کسی وجہ سے اور بعد میں دیکھنا چاہیں، یا دیکھا ہے اور بعد میں اچھی طرح سمجھنا چاہیں، نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں، تو ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ جا کے عصر حاضر اور احکام دین کی پلے لسٹ میں جا کے آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو خود بھی دیکھا کریں، ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کیا کریں۔ آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن کے مسائل۔ پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو کی تھی قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کے حوالے سے، تو آج ہم گفتگو کریں گے تلاوت قرآن کے احکام، مسائل، فضائل۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اس کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ ہم پر جو قرآن کے حقوق عائد ہوتے ہیں، حقوق خمسہ، 5 حقوق میں نے ذکر کیے تھے، ان میں سے پہلا حق تھا ایمان لانا اور تعظیم و تکریم کرنا، دوسرا حق تھا قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو آج یہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جو آداب ہیں، جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے جو جنرل کیوریز ہوتی ہیں، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں ایڈریس کریں گے۔ آپ اس دوران کال بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی تلاوت کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ ہے، بنیادی سوال ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں؟ آیا بے وضو قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو دیکھیں، یہ سمجھیں کہ ویسے تو اچھی بات یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت بندہ با وضو ہو، کیا ہی بات ہے، طہارت ہو، پاکی کی حالت میں ہو، وضو کی حالت میں ہو، بندہ اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور بزرگان دین کا یہ معمول بھی تھا کہ کوشش کرتے تھے با وضو رہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہ اس میں 2 باتیں ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے کہ ایک ہے قرآن کی زبانی تلاوت کرنا اور ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا، ٹچ کرنا، اس کے لیے وضو کرنا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جہاں تک زبانی تلاوت کی بات ہے تو افضل اولا تو یہی ہے، مستحب تو یہ ہے کہ بندہ با وضو حالت میں ہی قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ کوئی اگر بے وضو حالت میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی زبانی تلاوت کرتا ہے بغیر مصحف شریف کو چھوئے تو کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ خود ثابت بھی ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی زبانی تلاوت کرنا جبکہ وضو نہ ہو۔ دوسرا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا، ٹچ کرنا، یعنی دیکھ کر پڑھنا۔ اگر آپ نے مصحف شریف اٹھایا ہوا ہے، اسے چھو کر پڑھ رہے ہیں، دیکھ کر پڑھ رہے ہیں یا اس پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کے لیے اب آپ بے وضو نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ اور خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی آیت بھی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ اس آیت کی جو تفسیریں ہیں ان میں سے ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ فرشتے، نوری فرشتے وہ پاک ہیں، وہی لوح محفوظ میں قرآن مجید فرقان حمید کو چھوتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، یعنی جو لوگ با وضو ہوں وہی قرآن کو چھوئیں، ٹچ کریں۔ دونوں معنی اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ القرآن ذو وجوہ والحجۃ من جمیع الوجوہ، قرآن کے اندر ایک سے زائد معانی کا احتمال ہوتا ہے اور وہ ان تمام معانی کے اعتبار سے حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، اور وہ مفہوم دونوں طرح صادق ہوتا ہے۔ تو قرآن کو جو فرشتے چھوتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، اور انسان جب چھوئیں گے تو اس کے لیے بھی
جمہور کا موقف یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو بے وضو ٹچ نہیں کر سکتے۔ یہ آیت میں بھی آیا اور احادیث کے اندر بھی اس کی تعلیم اور تلقین موجود ہے کہ قرآن کو پاک بندہ ہی چھوئے، یعنی با وضو ہی چھوئے۔ تو بے وضو حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو براہ راست چھوا نہیں جا سکتا۔ تو دیکھ کر یا چھو کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، طاہر ہونا ضروری ہے۔ زبانی تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں تھا، چھونے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، چاہے تلاوت کی جائے یا تلاوت نہ کی جائے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے میں غفلت کرتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر یا چھو کر پڑھنا ہے تو ہی وضو کرنا ہے، صرف ٹچ کرنے کے لیے وضو کا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹچ کرنے کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ نہیں رہے بلکہ آپ صرف قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا با وضو ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو بلا حائل آپ ٹچ نہیں کر سکتے بے وضو حالت میں۔ باقی اگر قرآن مجید فرقان حمید صندوق کے اندر ہو، باکس کے اندر ہو، کسی ایسی چیز میں ہو جو نہ قرآن کے تابع ہو نہ آپ کے تابع ہو، تو اس صورت میں آپ اسے بے وضو ٹچ کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی بہن نے جو اس کا وضو نہیں ہے اور وہ دوپٹے کے ساتھ قرآن شریف کو اٹھانا چاہے، مجبوری ہے وضو کر بھی نہیں سکتی، تو دوپٹے کے ساتھ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتی ہے، جبکہ دوپٹہ سر پہ لیا ہوا نہ ہو، اوڑھا ہوا نہ ہو۔ اگر دوپٹہ اوڑھا ہوا ہو تو اس صورت میں وہ دوپٹہ اس کے تابع ہے۔ تو قرآن کو بے وضو اسی وقت چھو سکتے ہیں جبکہ ایسی چیز کے ذریعے چھوا جا رہا ہو، بلا حائل نہ ہو، ایسی چیز کے ذریعے چھوا جا رہا ہو کہ جو نہ بندے کی تابع ہو نہ مصحف کے تابع ہو۔ بندے کے تابع ہونا تو سیدھا کہ جو اس نے اگر بندے نے پہن رکھا ہے تو بندے کے تابع ہے، دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے تو تابع ہے، چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی ہے اور اس چادر کے کونے سے کنارے سے پکڑ رہے ہیں تو یہ چادر بندے کے تابع ہے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہاں پکڑنا ہے، چھونا ہے، اٹھانا ہے، چادر اتار لیں یا دوپٹہ اتار لیں اور اسے پکڑ کر اب اس طرح رکھ دیں تو اب یہ بلا حائل چھونا نہیں پایا جا رہا اور بندے کے تابع بھی نہیں کہلائے گا دوپٹہ یا چادر، کیونکہ اب یہ پہنا ہوا نہیں ہے، اوڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں تو اجازت ہے، گنجائش ہے۔ یہاں پر ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نماز میں رکھتے بھول جاتی ہوں، دو پڑھیں کہ تین پڑھیں، تو میں نماز پہ کوئی چھوٹے چھوٹے دانے کوئی اس طرح کی کوئی چیز رکھ لوں ایک رکعت پڑھ کے اور ہلکے سے؟ نماز کے دوران دانے آپ رکھنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، الگ کر دیا کروں ایک دانہ۔ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ اور ٹھیک ہے جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کسی ایسی بلا حائل ٹچ نہیں کر سکتے، یعنی براہ راست ٹچ نہیں کر سکتے بے وضو حالت میں۔ بے وضو حالت میں قرآن کو ٹچ کرنا ہو تو کسی چیز کے ذریعے توسط سے، واسطے سے تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ واسطہ ایسا ہونا چاہیے جو نہ بندے کے تابع ہو نہ قرآن مجید کے تابع ہو۔ بندے کا تابع ہونا تو سمجھ لیا، قرآن کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ وہ مس ہے، ایسا غلاف ہے جو قرآن پہ چڑھا ہوا ہے، جو اس پہ سیا ہوا ہے، جیسے یہ گتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز اگر اس طرح سی لی جائے تو اب یہ قرآن کے تابع ہے۔ پلاسٹک کوٹنگ کرا لی ایسی کہ جو اس کے تابع شمار ہو تو اب نہیں ٹچ کر سکتے۔ ادروائز ایسی چیز ہے جو اس سے جدا ہے، جو اس کے تابع نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے حوالے سے۔ زبانی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے حوالے سے بھی ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ زبانی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے بے وضو حالت میں، لیکن بے غسل حالت میں زبانی بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو تو شرط نہیں ہے، لیکن غسل بہرحال شرط ہے۔ غسل کی حالت میں وہ آدمی پاک ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاک حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو زبانی پڑھ سکتا ہے، ادروائز قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وضو کے معاملے میں ریلیکسیشن ہے، ریلیف دیا ہے شریعت نے کہ زبانی پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بے وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن غسل کے معاملے میں یہ ریلیف نہیں ہے۔ غسل بہرحال ضروری ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پروٹوکول ہے۔ قرآن کے لیے جو طہارت کبریٰ ہے، بڑی طہارت، یہ بہرحال ضروری ہے۔ زبانی پڑھنا ہو، چھو کے پڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور زبانی پڑھنے کے لیے بھی طہارت کبریٰ یعنی غسل ضروری ہے۔ وضو بہرحال صرف ٹچ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی بے غسل حالت میں ہے یا جیسے بہنیں ہوتی ہیں ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو اس صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اکثر کیوری ہوتی ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ ہم کیا صورتیں وغیرہ جو معمول ہمارا ہے پڑھنے کا وہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس بارے میں یہ بات پیش نظر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی وہ آیات یا وہ صورتیں جن میں دعا کا مفہوم ہو یا ثنا کا مفہوم ہو،
ان آیتوں یا ان صورتوں کو ذکر الہی کی نیت سے یا دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر وہ ثنا کی نیت سے پڑھیں گی، دعا کی نیت سے پڑھیں گی، بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، اگر کوئی بے غسل حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیتیں یا صورتیں پڑھتا ہے اور ان آیتوں یا صورتوں میں اس کی نیت صرف ذکر الہی کی ہے یا دعا کی نیت ہے، قرآن کی تلاوت کی نیت نہیں ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں بہرحال یہ خیال رکھنا ہے، اگر چاروں کل اس طرح پڑھنے ہیں ثنا کی نیت سے یا ذکر کی نیت سے یا دعا کی نیت سے یا وظیفے کے طور پر، تو پھر اس میں لفظ قل ہٹا کے پڑھنا ہوگا، کیونکہ لفظ قل پڑھنے کے ساتھ ان کی قرآنیت متعین ہو جاتی ہے، ان کا قرآن ہونا متعین ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے قل، تو قل کا معنی کیا ہے؟ محبوب تم فرماؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی صورت یا قرآن کی آیت، قرآن کی صورت یا آیت کی نیت ہی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اب اگر اسے ثنا کی نیت سے پڑھنا ہے تو لفظ قل ہٹا کے پڑھا جائے گا، اور لفظ قل ہٹا کر اگر پڑھیں گے دعا کی نیت سے، ثنا کی نیت سے، تو ایسا کرنا جائز ہے کہ اب آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، ذکر کی نیت ہے، ثنا کی نیت ہے، یا آپ کی دعا کی نیت ہے، وظیفے کی نیت ہے، اس کی گنجائش ہے، اور اس میں معنی مفہوم میں کوئی خلل نہیں آتا۔ یعنی کوئی اگر کسی کو کنفیوژن ہو کہ اس طرح تو جو ہے وہ معنی مفہوم فاسد ہو جائے گا، معنی مفہوم اس سے فاسد نہیں ہوتا۔ اگر چاروں کل کے شروع سے لفظ کل ہٹا دیا جائے تو معنی مفہوم فاسد نہیں ہوتا۔ قرآن کی نیت سے جب بھی آپ پڑھیں گے تو لفظ کل کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، لفظ کل ہٹانے کی اجازت نہیں۔ لیکن ویسے ذکر الہی کی نیت سے پڑھنا ہے، ثنا یا وظیفے کی نیت سے پڑھنا ہے، دعا کی نیت سے پڑھنا ہے، تو لفظ کل ہٹا کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ میرے والدین بھی فوت ہو گئے اور میرے بچے بھی فوت ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں ان کے لیے رات کو کبھی بیٹھ کے درود شریف پڑھوں، وظیفہ کروں، ان کو بخشوں تو گناہ تو نہیں ہوئے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ میں بہت 30 سال سے بیمار ہوں اور میرے معذور ہو گئی ہوں، جسم جلا ہوا بھی ہے، تو میرا پیشاب جو ہے نا نہیں رکتا، نکلتا ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا میں اس میں بھی وظیفہ کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ جی وہی مسئلہ ہے، آپ کو بتائیں۔ جی وہی جو مطلب موبائل بولیے۔ میں قرآن مجید سیو ہے تو اس کو ہاتھ لگا کے پڑھ سکتے ہیں نا؟ موبائل میں قرآن شریف پڑھنا۔ جی اور جی ناظرین، یہاں پر مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے طہارت کبریٰ یعنی غسل ہونا تو بہرحال ضروری ہے، چاہے زبانی پڑھا جا رہا ہو یا دیکھ کر پڑھا جا رہا ہو۔ جہاں تک وضو کی بات ہے، طہارت صغریٰ کی، تو قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے، مس کرنے کے لیے تو وضو ضروری ہے، لیکن صرف زبانی تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ، افضل اولا یہ ہے کہ بندہ زبانی بھی اگر باوضو حالت میں قرآن شریف پڑھے تو اچھا ہے، نور علی نور ہے۔ اب ایک کیوری اور ہوتی ہے، اکثر سوال جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو ہم لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں، پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں کہ جب آپ مصحف شریف کو اٹھا کر پڑھ رہے ہوں، مصحف شریف آپ نے اٹھایا ہوا، تو بہتر یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے، اس کے ادب کا، تعظیم تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں جب اٹھا کر تو بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ آپ خود بھی معطر ہوں، خوشبو لگائی ہوئی ہو، پاک صاف ہوں، کپڑے بھی صاف ہوں، بدن بھی آپ کا صاف ہو، اور آپ ایک خشوع اور خضوع والے انداز میں پڑھیں۔ یہ بہت اچھا ہے، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، اور سوتے ہوئے آپ زبانی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ بس یہ خیال کر لیں کہ ذرا پاؤں سمیٹ لیں اور آپ زبانی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کریں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر تو باقاعدہ یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو بھی مسلمان سوتے ہوئے ما من مسلم یاخذ مضجعہ یقرأ سورۃ من کتاب اللہ الا وکل اللہ بہ ملکا،
کوئی بھی مسلمان جب سوتے ہوئے قرآن کی کوئی صورت پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے قریب کسی ایسی چیز کو نہیں آنے دیتا کہ جو اسے ایذا پہنچائے، تکلیف دہ چیز سے وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ بندہ بیدار ہو جائے، جب بھی بیدار ہو۔ یعنی سونے سے پہلے اگر بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیٹے ہوئے اپنے بستر پر، اپنے پہلو پر، اس صورت میں فرشتہ مقرر ہوتا ہے، یہ حدیث شریف کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور یا خود مت جاؤ کے لفظ ہیں کہ لیٹے ہوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جا سکتا ہے، بس یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ اور دوسری احتیاط یہ کی جائے کہ جب بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو، آنکھیں بند ہو رہی ہوں، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ پھر خاموش ہو جائیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں یا درود شریف کر رہے ہیں لیٹے لیٹے، اور جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو بھی اسے جاری رکھتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ بندے پر اگر نیند کا غلبہ ہو بہت زیادہ، نماز پڑھ رہا ہے تو رک جائے، دعا مانگ رہا ہے تو رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے اور وہ دعا وہ وقت قبولیت کا ہو اور پھر بندہ بعد میں پچھتائے، تو اسے منع کیا گیا ہے۔ تو اچھی بات ہے لیٹے لیٹے اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو اب آپ قرآن شریف یا درود شریف یا ذکر یا دعا جو بھی ہے اسے روک دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نیند کے غلبے میں زبان سے کوئی اور ایسا کلمہ نکل جائے جو درست نہ ہو، جو خلاف شرع ہو یا آپ کے حق میں اچھا نہ ہو اور قبولیت کا وقت ہو اور پھر اس کا نقصان ظاہر ہو۔ تو جب نیند کا غلبہ ہو اس وقت اسے ترک کر دیں اور پھر آپ جو ہے وہ اپنی نیند کریں، آرام لیں بھرپور۔ یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ دوسری کالر ہے، موبائل میں سے وہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ یہ اگر قرآن مجید جو ہے وہ وضو کیے بغیر پڑھیں لیکن وہ موبائل میں سے تو پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید وضو کے بغیر پڑھیں لیکن موبائل میں سے وہ، ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ اور جی ناظرین، میں گزارش کر رہا تھا کہ لیٹ کے قرآن شریف پڑھنا جو ہے، یہ موبائل کے بارے میں بار بار بات آ رہی ہے، اس کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں جب میں کالرز کے جوابات دوں گا۔ تو یہ 2 سوالات آ چکے، 2 الگ الگ کالرز نے پوچھا، میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتا ہوں جب سوالات کے جواب دوں گا ترتیب سے، تو اس وقت اس کا بھی جواب انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو لیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی جہاں تک بات تھی تو بتا رہا تھا کہ لیٹ کے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی بھی اجازت ہے، بس یہ ہے کہ آپ پاؤں سمیٹ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو تو اس وقت قرآن کی تلاوت موقوف کر دیں اور اب آپ آرام لیں۔ یہ ہو گئی بات لیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے حوالے سے۔ اب یہ ہے کہ کھڑے کھڑے قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ چلتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو چلتے چلتے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، بس اس میں یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ جس جگہ آپ چل رہے ہیں وہ جگہ کیسی ہے، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ پاک صاف جگہ پر اگر آپ چل رہے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید آپ صرف اتنی آواز میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے کانوں کو سنائی دے رہا ہے، بلند آواز سے بہت زیادہ نہیں پڑھ رہے کہ جس سے لوگ پریشان ہوں، لوگوں میں کوئی کام میں خلل آئے یا کوئی قرآن سنے نہیں اور آپ اونچا اونچا پڑھے جا رہے ہیں، اس میں قرآن کی بے حرمتی کا کوئی پہلو نکلتا ہو، اس طرح کی کوئی فضا نہیں ہے، ایسی کوئی سراؤنڈنگ نہیں ہے، بس صرف آپ چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے پاک صاف جگہ پہ چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے آپ چاہ رہے ہیں کہ بجائے میں اپنا یہ وقت، یہ جو چل رہا ہوں اس وقت کو بھی میں اللہ کے ذکر میں گزاروں، قرآن کی تلاوت میں گزاروں، قرآن کی محبت میں اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چلتے چلتے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جگہ پاک صاف ہو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ چل رہے ہیں کہ وہاں قریب میں کوئی بدبو وغیرہ ہے یا گندگی ہے، پھر ایسی صورت میں یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، اس جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کی جائے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ایک یہ بھی کیوری ہوتی ہے اکثر کہ دل ہی دل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں یا زبان ہی سے پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک بات یہ سمجھیں کہ جہاں جہاں اس بات کا حکم آیا ہے، قرآن پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، یا اس کے ثواب کا ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں بشارت آئی ہے، یا اس کا حکم آیا ہے، یا جیسے نماز میں قرات کرنی ہے، تو ہر ایسی جگہ پر تلاوت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ بندے کے اپنے کانوں کو سنائی دے، تو کہلائے گی یہ تلاوت، یہ شرعی تلاوت ہے۔ اس پر جو وہ احکام ہیں ان کا ترتب ہوتا ہے۔ اس سے اگر وہ قرآن نماز میں جو قرات فرض ہے وہ بھی اسی سے ادا ہوگی کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ
کے کانوں کو سنائی دے. اسی طرح ثواب کے جو بات آئی ہے, جو فضائل ہیں, وہ فضائل بھی اسی صورت میں ہیں کہ جب کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے. باقی یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں سے ہٹ کر ویسے کوئی بندہ دل ہی دل میں قرآن شریف اگر دہرا رہا ہے تو دل ہی دل میں قرآن شریف دہرانے کا تو اسے چونکہ قرآن سے وہ متعلق ہے تو قرآن سے لنک اپ ہونے کا جو ثواب ہے وہ اسے ملے گا, وہ اپنی جگہ پر. لیکن اس سے اگر کوئی فرض یا واجب تھی وہ تلاوت کرنا تو وہ تلاوت صرف دل ہی دل میں کرنے سے ادا نہیں ہوگی. اور جس تلاوت کے بارے میں جو فضائل آئے ہیں, جن کا حکم آیا ہے اور جو ثواب بیان ہوا ہے, وہ اسی تلاوت کے لیے ہیں کہ جس پر تلاوت کا لفظ صادق آئے, قرات کا لفظ صادق آئے, پڑھنے کا لفظ صادق آئے. اور پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ بندے کے اپنے کانوں کو سنائی دے, جبکہ کوئی شور و غل وغیرہ نہ ہو. ہاں بندہ پڑھ رہا ہے اور کوئی شور و غل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے اپنے کانوں کو سنائی نہیں دے رہا, تو اس میں حرج نہیں ہے. کہ کوئی معنی نہ ہو اور بندے کے کانوں کو سنائی دے, یہ ضروری ہے. اتنی آواز ہو تو ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے جو احکام ہیں ان پر عمل ہوگا, یا جو فضائل ہیں ان کا مستحق بندہ تبھی ہوگا. ایک کالر ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین, آپ ٹھیک ہیں؟ سر یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک نکاح ہوا ہے پاکستان کے اندر, تو دولہا جو تھا یہ بیرونی ملک کے اندر تھا, دبئی کے اندر, تو آن لائن نکاح ہوا ہے. تو اب اس میں معلوم نہیں کرنا تھا کہ جب ایجاب و قبول کا وقت آیا تو کیا ڈائریکٹ آن لائن کرا سکتے ہیں یا وکیل کا بنانا ضروری ہوگا؟ ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی زور کی فرمائیے. جی زور کی سنتے ہیں, اذان ہو رہی ہے, اس وقت مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں. اور جی ناظرین, تو میں گزارش کر رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید دل ہی دل میں پڑھنا کافی ہے, کفایت کرتا ہے, یا زبان سے پڑھنا ضروری ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے جو احکام ہیں, جہاں جہاں تلاوت کرنے کا حکم ہے, فرض ہے یا واجب ہے, یا جہاں پر مستحب ہے, یا جہاں پہ ثواب کی بات آئی ہے کہ یہ فضیلت حاصل ہوگی یا یہ ثواب ملے گا, تو ہر ایسی جگہ پر مراد یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ کوئی معنی نہ ہو تو بندہ خود سن سکے, اس کے اپنے کانوں تک کو سنائی دے. صرف دل ہی دل میں پڑھنا جو ہے, اس سے نہ فرض ادا ہوگا, نہ واجب ادا ہوگا, اور نہ ہی ان فضائل کا بندہ مستحق بنے گا جو قرآن کی تلاوت کے لیے, قرات کے لیے ہیں, کیونکہ وہ پڑھنے کے آئے ہیں, اور پڑھنا اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے کانوں کو سنائی دے کم از کم. باقی ویسے دل ہی دل میں پڑھنے سے بندہ قرآن سے لنک اپ ہو رہا ہے, ان چیزوں سے ہٹ کر ویسے ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, اور زبان سے کچھ پڑھنے کا دل نہیں کر رہا, یا طبیعت ایسی ہو رہی ہے, بوجھل ہو رہی ہے, اور وہ دل ہی دل میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہا ہے, یا قرآن مجید فرقان حمید میں غور و خوض کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, ایک قرآن سے لنک اپ جو یہ ہو رہا ہے تو یہ بھی خیر کا کام ہے. اس لنک اپ ہونے کا اسے اجر بہرحال ملے گا عند اللہ, جبکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوگا. تو یہ بات ہو گئی قرآن مجید فرقان حمید کے دل میں پڑھنے کے حوالے سے. اب رہ گئی بات یہ ہے کہ یہ بھی سوال کیوری ہوتی ہے بعض اوقات کہ یہ جب دلہن رخصت ہوتی ہے تو رخصت ہوتے وقت اس کے سر پہ قرآن مجید فرقان حمید کو رکھا جاتا ہے, تو یہ اس کے سر پر رخصتی کے وقت رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ بڑے شد و مت سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں کرنا چاہیے, درست نہیں ہے. لیکن افراط و تفریط بری بات ہوتی ہے. آپ نے کوئی اصلاح کرنی ہے تو اچھی بات ہے, اصلاح کریں. آپ یہ ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کے بھی پڑھا کریں, قرآن مجید فرقان حمید پہ عمل بھی کیا کریں, اور قرآن مجید کی بچی کو تعلیم بھی دیں, صرف اس کے سر پہ نہ رکھیں, اتنی بات آپ کریں تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے, بالکل بولنا چاہیے. لیکن یہ کہ سرے سے اس کام کی نفی کر دینا اور اس کو ناجائز قرار دے دینا, یا یہ کہنا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ بھی درست نہیں ہے. کوئی اگر شادی میں رخصتی کے وقت اپنی بچی کے سر پر قرآن مجید فرقان حمید کو رکھتا ہے برکت کی نیت سے کہ قرآن کا سایہ ہے, تو یہ رکھنا بھی جائز ہے, یہ بھی گناہ یا ناجائز نہیں ہے. لیکن صرف اسی پر اکتفا نہ کیا جائے, بلکہ قرآن کی تلاوت بھی کی جائے, قرآن کو سیکھا بھی جائے خود بھی, اور بچی کو بھی سکھائیں, گھر میں بھی سکھائیں, اور قرآن سے محبت کا ماحول بھی ہونا چاہیے, قرآن کی تلاوت کا شوق بھی ہونا چاہیے, اور قرآن کو سمجھنے کا ذوق بھی ہونا چاہیے, اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. ایک کالر ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی.
جی تو یہ اس لیے یہ آپ ترغیب ضرور دلائیں، لیکن سرے سے اس کو ناجائز یا گناہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اور ویسے بھی کسی چیز کو گناہ قرار دینے کے لیے یا ناجائز قرار دینے کے لیے بہرحال دلیل درکار ہوتی ہے. ویسے قاعدہ بھی شریعت کا یہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، چیزوں میں اصل اباحت ہوتی ہے، کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے. تو دلیل ہو آپ کے پاس کسی چیز کے گناہ ہونے کی، ناجائز ہونے کی، تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ اسے گناہ یا ناجائز کہیں. لیکن جب تک اس کے بارے میں کوئی شرعی دلیل معتبر آپ کے پاس نہ ہو تو اسے اپنی رائے سے، محض اپنی اٹکل سے ناجائز یا گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ خود گناہ ہے کہ آپ جو ہے ایک کام گناہ نہیں ہے، کام جائز ہے، اسے محض اپنی اٹکل سے ناجائز کہہ دیں، محض اپنی اٹکل سے اسے آپ گناہ قرار دے دیں، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اس پر بندے سے مواخذہ ہوگا عند اللہ. تو اس سے ڈرنا چاہیے. بغیر علم کے، درست علم کے بغیر اس طرح کے فتوے صادر نہیں کرنے چاہیے. اور یہ فتوے دینا ویسے بھی اہل فن علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، جنہوں نے باقاعدہ اس فن کا میں جنہیں مہارت حاصل ہو اور پراپر انہوں نے علم حاصل کیا ہو، پراپر گو تھرو ہوں، ایک باقاعدہ علم حاصل کیا ہو. فتویٰ دینا بہرحال اسی کا کام ہے، ہر ایرے گیرے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح اپنی طرف سے فتوے صادر کرنا شروع کر دے. تو اس چیز کا بھی بہرحال خیال رکھنا چاہیے. اب ایک اور کیوری ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے، اس کیوری سے پہلے کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. یہی پوچھنا تھا کہ نماز پڑھتے وقت سر پہ ٹوپی رکھنا نہ فرض ہے نہ واجب، تو ٹوپی مسجد میں رکھنے پہ تو ثواب ملے گا کوئی کہ نہیں؟ نماز پڑھتے وقت مسجد میں ٹوپیاں رکھنے سے ثواب. ٹھیک، عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. میں ہولڈ رکھوں؟ السلام علیکم. والسلام جی، میں ہولڈ رکھوں؟ میں نے سوال کیا. جی جی بولیں بولیں بولیں. سوال یہ تھا، میں نے کہا بیت اللہ شریف میں جو عمرہ کر رہے ہیں نا آج کل، تو اس کے بعد عمرے کے بعد دوبارہ ان کو عام کپڑوں میں وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے وہ لوگ. ٹھیک ہے. طواف باہر سے کرنا پڑتا ہے، باہر سے دور ہے. ٹھیک ہے. مطلب بوڑھے عورتیں بیمار نہیں کر سکتے، تو وہاں لوگ جاتے ہیں احرام ڈال کے، تو وہاں کر کے آتے ہیں. اب وہ پوچھنا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے وہاں کا بندہ. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. اور ٹھیک ہے، یہاں پر مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. ہم تلاوت قرآن کے آداب اور احکام اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو ایک کیوری اکثر یہ آتی ہے کہ خواتین گھر میں جب صبح کام کاج کرتی ہیں تو برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت لگا دیتی ہیں، ٹی وی پر یا موبائل پر یا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پہ لگا دیتی ہیں، اور پھر وہ سوال ہوتا ہے، پوچھتی ہیں کہ اگر اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں. پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اس طرح تلاوت ہو رہی ہو تو بندہ بیٹھ کر اسے سنے، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنے، یہ اچھی بات ہے. اور قرآن بالفرض اور مجمع ہو، قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھا ہو، پھر تو فرض ہے سب پر. اور اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے تو بہرحال جس تک آواز جاری ہے اور وہ اپنا کام کاج روک کے اس طرح سن سکتا ہو تو بہتر ہے. قرآن کے پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے اس طرح سنیں. لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ جو براہ راست تلاوت ہوتی ہے اس کے احکام الگ ہیں، اور جو ریکارڈنگ تلاوت کی آپ سنتے ہیں، سی ڈی کی صورت میں ہو یا ٹیپ کی صورت میں ہو یا یوٹیوب وغیرہ پہ آپ نے نکالی کوئی پرانی ریکارڈنگ یا ویڈیو پرانی آپ نے لگائی ہے، تو براہ راست تلاوت کے احکام الگ ہیں، اور چینل پر یا ٹی وی وغیرہ پر ریکارڈنگ سننا اس کے احکام الگ ہیں. ریکارڈنگ کے احکام براہ راست تلاوت والے نہیں ہوتے. تو اس لیے اس صورت میں کوئی خاتون اگر گھر میں کام کاج بھی کر رہی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی ریکارڈنگ چلا رکھی ہے برکت کے لیے، تو اس کی گنجائش بہرحال ہے، یہ ناجائز یا گناہ نہیں ہے. اور برکت قرآن کی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ خواتین کے دل میں بات ہوتی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام، اس کی آواز جب گونجے گی یہاں پر تو اللہ کے کلام کے طفیل، اللہ کی رحمت نازل ہوگی گھر پر. تو ٹھیک ہے، یہ اچھی نیت ہے. اس اچھی نیت کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے اور اس میں قباحت بھی نہیں ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کرنے کے علاوہ ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی براہ راست تلاوت بھی کیا کریں یا سنا کریں غور کے ساتھ، اور اسے سمجھا کریں، تفکر تدبر بھی کیا کریں. یہ بھی اچھی بات ہے اور یہ بھی کرنا چاہیے. نور علی نور ہے. اب جو ہے وہ کالرز کے سوالات کی طرف آتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی موضوع کو آگے لے کے بڑھیں گے یا کسی دوسرے موضوع پہ گفتگو کریں گے مزید اس کو ساتھ ملا کر. کالرز نے جو ہم سے سوال پوچھیں
سب سے پہلے جو ایک کالر نے سوال پوچھا کہ میں بہن کہنے لگیں کہ میں نماز میں رکعتوں کی تعداد بھول جاتی ہوں، تو کیا میں ایسے کر لوں کہ کوئی دانے وغیرہ رکھ لوں ساتھ، اور جب ایک رکعت پڑھ لوں تو وہ ایک دانہ جہاں نماز پہ جو ہے سائڈ پہ رکھ لوں، جب دوسری رکعت پڑھوں دوسرا دانہ رکھ دوں، تو ایسا کر سکتی ہوں یا نہیں؟ تو دیکھیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نماز کے خشوع و خضوع کے یہ خلاف ہے۔ اگر آپ کو اس طرح یہ وہم ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے کہ میں بھول رہی ہوں تلاوتیں، تو اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتا ہی رکھا ہے۔ اول تو اگر آپ کو بار بار یہ وہم ہوتا ہو تو وہم کا تو کی طرف دھیان ویسے ہی نہیں دینا چاہیے، بس نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر وہم نہیں ہے، واقعی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ حقیقت میں اس طرح جو ہے وہ شک یا شبہ ہوا ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کا ظن غالب ہے یا نہیں۔ ظن غالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ زیادہ گمان کس طرف ہے۔ زیادہ گمان کہلاتا ہے ظن غالب، یعنی آپ کو 30% یہ لگ رہا ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، اور آپ کو 70% یہ لگ رہا ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اس صورت میں اعتبار کس کا ہوگا؟ 70% والے کا اعتبار ہوگا، اس کے مطابق آپ نماز مکمل کر لیں، یعنی ظن غالب کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر ظن غالب نہ ہو، دونوں برابر ہوں، شک ہو، 50-50 ہو، یہ بالکل 50-50 ہو رہا ہے کہ جناب 50% یہ ہے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جانب اقل کو اختیار کریں، یعنی کم والی جہت کو اختیار کریں، اس میں احتیاط ہے۔ تو جب یہ شریعت نے آپ کو بتا نہیں 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے، تو 2 جو ہے یعنی دونوں 50-50 خیالات ہیں، دونوں آپ کے، کوئی گمان نہیں ہے، گمان غالب، ظن غالب نہیں ہے، تو اب کیا آپ نے شمار کرنا ہے؟ آپ نے اسے 2 رکعتیں سمجھنی ہیں اور اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ تو جب شریعت مطالعہ نے پورا ایک طریقہ بتا رکھا ہے، ایک لائن آف ایکشن دے رکھی ہے، اللہ عمل دے رکھا ہے، تو وہ ہم اسی کو اختیار کریں۔ اپنی طرف سے اس طرح جو ہے وہ دانے نکالنا، نئے نئے طریقے نکالنا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کرنے بھی نہیں چاہیے، نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ بس اگر آپ کو وہم ہوتا ہے تو اسے تو جھٹک دیں، اور اگر وہم نہیں ہے، واقعی آپ کے ساتھ پرابلم ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے، تو دیکھ لیں ظن غالب ہے تو ظن غالب پر عمل کریں، اور کوئی ظن غالب نہیں ہے، 50-50 ہوتا ہے، تو بس جانب عقل کو آپ اختیار کریں، اور اس طرح اپنی نماز مکمل کر لیں۔ پھر جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی جو ہے وہ ایک کالر نے پوچھا، یہ 2 الگ الگ کالز آئیں کہ جناب موبائل کے اندر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بے وضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں موبائل کے اندر بھی قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ کا وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر آپ بے وضو بھی موبائل پہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں موبائل پکڑ کر، تو یہ جائز ہے، اس میں وضو ہونا ضروری نہیں ہے، بے وضو پڑھنا بھی بالکل درست ہے، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل پہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو موبائل کے اندر یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، جو نقوش بن رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ سافٹ ویئر ہے، یہ مصحف شریف نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، باقاعدہ مصحف قرآنی نہیں ہے۔ دوسرے وہ نقوش بھی جو بنتے ہیں وہ بھی ریم پر بن رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں صرف موبائل کے جو اسکرین ہے، جو شیشہ ہے، اس پہ باقاعدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بن وہ ریم پر رہے ہیں، تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اس میں براہ راست ٹچ نہیں کر رہے۔ تو یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے فقہاء نے مسئلہ بیان کیا غلاف منفصل کا، کہ قرآن ایسے غلاف میں ہو جو قرآن سے جدا ہے، تو اس غلاف کو چھونا جائز ہے۔ جیسے کوئی قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر آپ جو ہے وہ شیشے کی اسکرین لگا دیں، تو اس شیشے کی اسکرین کو ٹچ کرنا، وہ شیشے کو ٹچ کرنا ہے، نہ کہ قرآن کو ٹچ کرنا۔ تو ایسی جب ہم موبائل میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ موبائل کی اسکرین ہے اسے ٹچ کر رہے ہیں، نہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ٹچ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسی جیسے باکس ہے، باکس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ہو تو باکس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں بے وضو حالت میں، وہ کیونکہ وہ قرآن کو ٹچ کرنا نہیں کہلائے گا، باکس کو ٹچ کرنا کہلائے گا۔ تو اسی طرح اس میں بھی یہ موبائل کو ٹچ کرنا کہلائے گا، قرآن مجید فرقان حمید کو براہ راست ٹچ کرنا نہیں کہلائے گا، بلا حائل ٹچ کرنا نہیں کہلائے گا، تو اس لیے اس میں وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر یہ اس میں بھی افضل اولا یہی ہے کہ بندہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے، اور بعض علماء اس کے لیے ضروری بھی قرار دیتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کے لیے اس حالت میں بھی وضو ہونا ضروری ہے۔ لیکن بہرحال اکثریت کا موقف یہ ہے، اور ہمارے نزدیک بھی مفتہ بھی یہ ہے، مختار یہ فتویٰ ہم اس پر دیتے ہیں کہ موبائل پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، بے وضو بھی آپ ٹچ کر سکتے ہیں، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو براہ راست ٹچ کرنا نہیں کہلاتا۔ پھر ایک بہن نے پوچھا سوال کہ میں والدین اور بچے میرے فوت ہو گئے، والدین بھی فوت ہو گئے ہیں، بچے بھی فوت ہو گئے ہیں، اور میں ان کے لیے رات میں نماز پڑھتی ہوں یا درود شریف پڑھتی ہوں، تو اس کا ثواب میں انہیں پیش کر سکتی ہوں، ان کے لیے پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں کوئی بھی عبادت اس کا ثواب کسی کو بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کسی بھی عبادت کا ثواب آپ ایصال کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں ان کے لیے پڑھتی ہوں، تو ان کے لیے نہ پڑھیں، یعنی یہ نیت نہ ہو
کہ میں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں، بلکہ آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کریں، اس کے بعد آپ اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ ثواب آپ کو بھی ملنا ہے، ان کو بھی ملنا ہے۔ اگر آپ نے ان کو ایصال کرنے کی نیت سے پڑھے تو بھی نماز تو بہرحال ہو ہی جانی ہے اور آپ کو ثواب بھی ملنا ہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہو، خلوص ہو، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، شریعت نے حق دیا ہے دعا کا، دعا میں آپ انہیں اس کا ثواب ایصال کریں، ساری دنیا کو ایصال کر دیں، سارے مسلمانوں کو ایصال کریں، اچھی بات ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ پاکستان میں نکاح ہوا ہے، آن لائن نکاح ہوا ہے، تو اس طرح آن لائن نکاح ہو جاتا ہے یا وکیل ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں ویسے تو نکاح کے لیے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے، اتحاد مجلس ضروری ہے۔ اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ اس صورت میں وکیل کے ذریعے ایجاب و قبول کرایا جائے، ورنہ مجلس جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ موقف جو ہے وہ اکثر علماء کا ہے، لیکن بعض بڑے علماء کی رائے یہ ہے کہ اتحاد مجلس سے جو مقصود ہے کہ دھوکہ نہ ہو، تو آن لائن میں اس طرح کا دھوکہ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہونا، آن لائن نکاح ہونا، بعض علماء کی رائے یہ ہے۔ تو کوئی اگر ان علماء کی رائے پر بھی عمل کرتا ہے تو اس پر کوئی ہم سخت حکم نہیں لگاتے، لیکن بہرحال اکثریت کا موقف یہ ہے کہ آن لائن نکاح اس طرح نہیں ہوتا، قبول کرنے ایجاب و قبول کے لیے اس طرح وکیل کے ذریعے کو اختیار کیا جائے، وکیل کے ذریعے کرا جائے، مجلس کا ایک ہونا شرط ہے۔ تو اکثریت کا جو موقف ہے اس کو رائے کو احترام دیتے ہوئے ان کے موقف پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے، احتیاط کا پہلو اسی میں۔ لیکن کوئی اگر ان اجلہ علماء کی رائے پر عمل کر لیتا ہے جو آن لائن نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس پر بھی کوئی سخت حکم نہیں لگایا جا سکتا یا طعن و تشنیع اس پہ نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ظہر کی سنتیں ظہر کی اذان کے دوران پڑھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، بہتر یہ اذان کا احترام کریں، لیکن اگر اذان کے دوران بھی آپ ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں ہم جو ہے وہ ٹوپیاں رکھواتے ہیں، کیا ٹوپیاں رکھوانے کا بھی کوئی ثواب ہے؟ دیکھیں مسجد میں جس طرح کی ٹوپیاں لوگ رکھواتے ہیں، اس طرح کی ٹوپیاں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی یہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، کیونکہ ٹوپیاں اتنی گندی ٹوپیاں رکھوائی جاتی ہیں، اتنی میلی، ویسی اللہ کی بارگاہ کے تقدس کے منافی نظر آتی ہیں۔ معززین کے سامنے جب جائیں تو اچھی حیت میں جائیں، اچھی ٹوپی میں جائیں یا اچھے امامے میں جائیں۔ اس طرح کی میلی کچیری ٹوپیاں یا ایسی کہ جو آپ معززین کے سامنے اس حلیے میں نہ جا سکتے ہوں، اس حیت میں نہ جا سکتے ہوں، تو اللہ کے سامنے بھی اس حیت میں آپ نہ جائیں۔ تو اس طرح ٹوپیاں رکھوانے کی بجائے ہاں کوئی اچھی آپ نے ٹوپی رکھوانی ہے، جو ٹوپی معززین کے سامنے پہن کے جایا جا سکتا ہے تو پھر آپ رکھوائیں، سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ویسے اس طرح کی ٹوپیاں جیسی رائج ہیں جو رکھی جاتی ہیں مسجدوں میں، اس طرح کی ٹوپیوں کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔